عید الفطر رمضان عید مسلمان ہر سال 2 ہی دن مناتے ہیں۔ ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے ختم ہونے پر مسلمان یہ عید مناتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر اگلے دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ رمضان کی 29ویں یا 30ویں شب کو عید کا چاند نظر آتا ہے۔ اسے عید کا دن یعنی خوشی کا دن کہتے ہیں۔ یہ روزے سے عید مسلمانوں کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیغام لاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو رحمت کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن روزداروں کے لیے ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے عزت و جلال، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے چند دن پہلے سے دکانوں اور بازاروں میں چہل پہل بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی کھلونے خرید رہا ہے تو کوئی نئے جوتے۔ لڑکیاں اپنے لیے شوق رنگ کے کپڑے خریدتی ہیں۔ عید کی نماز سورج طلوع ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد عیدگاہ یا مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی دن بچے اپنے بڑوں سے عیدی بھی مانگتے ہیں۔ بچے عیدی کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ شیر خورما اور سیوئیاں بنائی جاتی ہیں۔ عقل مند بچے اپنی ساری عیدی خرچ نہیں کرتے بلکہ عیدی جمع کر کے ایسی چیز خرید لیتے ہیں جو انہیں عید کی یاد دلاتی رہے۔ عید الفطر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کو فطرہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں برابر شریک ہو سکیں۔ اسی وجہ سے فطرے کا دینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ فطرے کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے کرنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ عید الفطر کا تہوار امیر اور غریب کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے۔